نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 3144 سے ہم شروع کریں گے۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ انه كان علی اعتکاف یوم فی الجاہلیۃ۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک دن اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ فَأَمَرَهُ أَن يَفِيءَ بِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پوری کریں اپنی نظر کو، اپنی منت کو۔ قال، تو راوی کہتے ہیں وَأَصَابَ عُمَرُ، اب یہ ایک اور بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں جاریتینی، دو لونڈیاں، من سبجی حنین، حنین کے قیدیوں میں سے، فوضعہما فی بعض بیوت مکہ، تو انہوں نے انہیں مکہ کے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ قال، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ پھر جب فمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر جب احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبجی حنین، حنین کے قیدیوں پر، فجعلوا یسعون فی السکک، تو وہ لگے گلی کوچوں میں دوڑنے، یعنی خوشی سے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نئی، یا عبداللہ، اے عبداللہ، یعنی اپنے بیٹے سے کہا، انظر ما ھذا، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ قال، تو انہوں نے بتایا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر دیا ہے قیدیوں پر، یعنی ان کو احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا ہے۔ قال اذهب فارسل الجاریتین، تو انہوں نے کہا جاؤ تم بھی ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو۔ قال نافع ولم یعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجیرانۃ ولو اعتمر لم یخف علی عبداللہ۔ نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ نہیں کیا، اگر آپ نے وہاں سے عمرہ کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر پر کیسے مخفی رہتا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یا نافع کو بھول لاحق ہوئی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نافع سے نہیں کیا، ورنہ یہ دوسری درست احادیث جو صحیح ہیں، روایات، ان سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، یہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے آ کر تو پھر عمرہ کیا تھا۔ وزاد جریر بن حازم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس، راوی حدیث جریر کی روایت میں ہے کہ وہ دونوں لونڈیاں مال خمس سے ملی تھیں عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو حدیث یہاں پر اس لیے بیسکلی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا کہ وہ مال خمس میں سے کسی کو بھی ایکسٹرا کچھ دے سکتے تھے۔ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ، معمر نے عبداللہ بن عمر سے نظر اعتکاف کا جو قصہ بیان کیا ہے اس میں ایک دن کے لفظ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں محدثین کی جو ایک عرق ریزی ہے اور ان کی باریکی میں جانا کہ کون سا لفظ ہے بھی یا نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، مثلاً ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حنین کے جو قیدی ہیں وہ بے شمار تھے، اور اگر آپ نے سیرہ آپ کو کچھ یاد ہو، اور ہم نے کچھ دن پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ لوگ آئے نہیں اور ان کا ڈھیروں مال غنیمت اور ان کے بچے اور عورتیں قیدی بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن ان کا انتظار کیا ہے بانٹنے سے پہلے، لیکن جب بٹ گیا تو پھر یہ آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو وہ کسی کی اور کی ملکیت ہو چکا ہے، تو میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں اور ساتھ تم لوگوں کو آپشن دے دیتا ہوں، یا تم لوگ اپنا مال و متاع لے لو، اپنے جانور لے لو، اور یا تم اپنے قیدی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے قیدی لیتے ہیں۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تھی کہ کوئی ویسے چھوڑتا ہے تو ویسے چھوڑ دے، کسی نے اگر بعد میں اپنی کمپنسیشن لینی ہے تو ہم اس کو ریمبرس کر دیں گے، آئندہ کوئی خمس آیا اس میں سے، تو ایک دفعہ یہ قیدی سارے کے سارے ہی چھوڑ دیے جائیں۔ تو حنین کے قیدیوں کو بلا معاوضہ پھر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح کا ایک اور انسیڈنٹ بھی ہوا ہے کہ جب غزوہ بنی المستلق سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ ام المومنین بنت الحارث سے آپ نے شادی کی، تو اس وقت تمام جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ہمارے پاس جو قیدی ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہونے کی وجہ سے تمام صحابہ نے بنو المستلق کے سارے جو قیدی تھے ان کو یوں ہی رہا کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، بغیر کسی رینسم کے، بغیر کسی فدیے کے۔ تو تب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ اپنے قبیلے کے لیے فائدہ مند کسی کو نہیں دیکھا کہ سینکڑوں قیدی ان کی وجہ سے رہا ہوئے تھے، ان کے اس نکاح کی وجہ سے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ اعتکاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا وہ مسجد میں ہی۔ اور پھر یہ کہ دور جاہلیت کی مانی ہوئی نظر اگر وہ درست نظر ہے تھی، وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو اس کو کئی سالوں کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں مانی ہوئی نظر ہے، تو پھر یہ ابتدائی 6 سالوں میں کہیں مانی ہے حضرت عمر نے، کیونکہ اس کے بعد تو یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر باقی مکہ کا سارا دور اور اس کے بعد حنین ہوا ہے سن 8 ہجری میں، تو یہ تقریباً 13-14 سال ٹوٹل بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ میں جو منت مانی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کوئی ان کو اس کا پھر موقع ہی نہیں ملا پروبیبلی، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ تو نظر مانی بھی جا سکتی ہے اعتکاف کی، اور پھر اگر مانی ہے تو اس کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ قال، عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا مال، ومنع آخرین، اور کچھ لوگوں سے روک لیا، ان کو نہیں دیا، فکأنہم عتبوا علیہ، تو جن کو نہیں دیا تھا وہ کچھ ذرا ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعطی قوما اخاف ضلعہم وجزعہم، بے شک میں دیتا ہوں کچھ لوگوں کو ان کی کجروی اور ان کی بے صبری کے اندیشے سے، کہ ان کو نہ دیا تو انہوں نے بے صبرے ہو جانا ہے، ان کو نہ دیا تو ان کے اندر جو اسلام کی ایک کلی پھوٹ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ کہیں پھر سے اپنی کجروی پر نہ آ جائیں۔ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَاءِ، اور دوسروں کو میں سپرد کرتا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو میں سپرد کرتا ہوں ان کے غنا اور خیر کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، یعنی ان کے استغنا اور ان کے خیر کے ہی سپرد کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے سپرد کرتا ہوں، وہ جو خیر اور غنا ان کے اندر ہے اس کی وجہ سے میں ان کو نہیں دیتا، کہ ان کو نہ بھی دیا تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اور جو صبر اور حوصلے والا ہوتا ہے نا اس کو بدگمانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ منہم عمرو بن تغلب، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی موجودگی میں کہ انہی میں سے ایک عمرو بن تغلب بھی ہے جس کو میں نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے دل میں ایک غنا ہے، اس کے دل میں ایک صبر ہے، ایک خیر ہے۔ فقال عمرو بن تغلب، تو عمرو بن تغلب نے کہا، ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف سے خوش ہوا۔
زاد ابو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتي بمال او بسبج فقسمه بهذا۔ ابو عاصم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ عمرو بن تغلب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے جنہیں آپ نے تقسیم فرمایا تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خیر اور غنا دل کی وہ خوبیاں ہیں، دل کے وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ مال کے بارے میں استغنا ہونا، فلاں کو ملا ہے اور مجھے نہیں ملا، یا فلاں کو مجھ سے زیادہ کیوں مل گیا، ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو کر اوپر اٹھ کے اگر انسان سوچتا ہے تو پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے رزق اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ تو پھر اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور دوسرے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر جو ہے وہ اپنے خمس میں سے اپنی مرضی سے کسی کو دے، کسی کو روک لے، اس پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، کوئی یہ ناانصافی نہیں ہوتی، وہ اپنی ججمنٹ کے تحت کسی کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح سے اس میں عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی کسی کے موجودگی میں بھی اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اس کے دل کو ذرا تقویت بھی پہنچانے کے لیے، اور اس کے اگر دل میں کوئی ایسی آ بھی رہی ہے کہ اچھا مجھے نہیں ملا، تو وہ اس تعریف سے وہ زائل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر یہ دولت لگتی ہے، یہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا۔ اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اگر لوگوں کو آپ کے کسی ایکشن سے بدگمانی ہونے لگے یا ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ان کے ساتھ کیوں آپ نے کیا ہے، تو پھر اس کو ایکسپلین کر دینا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کہے کہ اچھا کرتے ہیں، بدگمانی تو کرتے رہیں۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطی قریشا اتألفهم لأنهم حدیث عہد بجاہلیت۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کو ان کی تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ان کی جاہلیت کا زمانہ ابھی ابھی گزرا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے قریش جو ہیں تو اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو ایک سہارا دینے کے لیے، ایک ڈھارس دینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ اسلام میں دنیاوی مال و متاع بھی ملتا ہے، تو بہت زیادہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان لوگوں کو۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان ناسا من الانصار قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ کچھ لوگ انصار میں سے جو تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کب کہا؟ حین افاء اللہ علی رسولہ من اموال حوازن ما افاء، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا تھا۔ فتفق یعطی رجالا من قریش المئۃ من الابل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے تو آپ نے قریش کے بعض لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا انصار کے چند لوگوں نے، یغفر اللہ لرسول اللہ، بخش دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاف فرمائے اللہ، یعطی قریشن، قریش کو دے رہے ہیں، ویدعنا، اور ہمیں چھوڑے دے رہے ہیں، وسیوفنا تقطر من دمائہم، اور ہماری تو تلواریں ابھی ان سے قطرے ٹپک رہے ہیں ان قریش کے خون سے۔ قال انس، تو انس کہتے ہیں فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کا یہ مقالہ، ان کا یہ ڈائلاگ۔ فارسل الی الانصار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا بھیجا۔ فجمعہم فی قبۃ من ادم، تو وہ سب جمع ہو گئے ایک چمڑے کے خیمے میں، ان سب کو جمع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے خیمے میں۔ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، اور انصار کے علاوہ اس وقت اور کسی کو بھی نہ بلایا۔ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، پھر جب وہ سارے جمع ہو گئے، جَاءَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما کان حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے تم لوگوں سے، یعنی کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ قال لہ فقہاؤہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا، اما ذو برأینا فلم یقولوا شیئا، کہ ہم میں سے جو ذو رائے ہیں، یعنی جو ذرا عقل مند سنجیدہ لوگ ہیں، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وَأَمَّا أُنَاسٌ مِّنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو ابھی بالکل نئے نئے وہ جوان ہوئے ہیں، ینگ ہیں یا رسول اللہ۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشن ویترک الانصار، تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قریش کو تو دے رہے ہیں اور انصار کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، اور ہماری تو تلواروں پر ابھی قطرے ٹپک رہے ہیں ان کے خون کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لأعطی رجالا حدیث عہدہم بکفر، بے شک میں دیتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ جو کفر سے بالکل ابھی قریب ہیں، یعنی ابھی ابھی ان کا دور کفر گزرا ہے۔ اما تردونا، کیا تم راضی ہو اس بات پر، ان یذهب الناس بالاموال، کہ لوگ تو لے جائیں مال، وترجعوا الی رحالکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ لوٹو اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو یہ بھی تھوڑی انسیکیورٹی ہوئی تھی انصار کو کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے، تو اس بات پر بھی یہ دکھی ہو رہے تھے۔ فواللہ ما تنقلبون بہ خیر مما ینقلبون بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے کر جائیں گے۔ قالو، تو سب بولے، بلا یا رسول اللہ قد ردینا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں اس بات پر، یعنی فوراً ان کو بات کی سمجھ آ گئی۔ فقال لہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انکم سترون بعدی اثرۃ شدیدۃ، بے شک تم لوگ دیکھو گے میرے بعد بہت سی کہ تم پر ترجیح دی جائے گی دوسروں کو۔ تم لوگ سمجھتے ہوگے ایک چیز تمہارا حق ہے لیکن وہ تم لوگوں کو نہیں ملے گی، تو تم لوگوں نے کرنا کیا ہے، فاصبروا، اس وقت تم لوگوں نے صبر کرنا ہے، حتی تلقوا اللہ ورسولہ علی الحوض، یہاں تک کہ تم لوگ آ ملو اللہ اور اس کے رسول کو حوض پر۔ قال انس، تو انس کہتے ہیں، فلم نصبر، لیکن اس کے باوجود ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ انصار نے صبر کیا ہے اور خوب کیا ہے، لیکن انس رضی اللہ عنہ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا ابھی بھی ہم نے نہیں کیا۔ کبھی نہ کبھی کسی حکمران کو اگر کوئی بات کہہ لی تو وہ بھی اس کو اس میں شامل کر رہے تھے کہ شاید ہم سے پوری طرح سے صبر پھر بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا کہ تم میرے بعد بہت سا دیکھو گے کہ تم پر ترجیح دی جا رہی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ بعض انصار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے انصاری صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم جا ملیں گے۔ اور اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار سے محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ ایک جو لگاؤ ہے یا ان کے ون آف دیم ہونے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواہش ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اگر آپ کے سنسیئر بھی ہوں تو ان کو بھی بعض اوقات چاہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، ان کو کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ شکایت، تو اہتمام کر کے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے انصار کو بلا کر اور صرف انصار کو رکھا ہے کہ تاکہ اور کوئی بھی نہ سنے کہ ان سے ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کو سمجھایا ہے بلا کر، یہ نہیں کہ اچھا کوئی ینگسٹرز بات کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کو، ان کے سرداروں کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھا کرو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتہائی بہترین پیرائے میں اور بہترین الفاظ میں ان کی ایسی دلجوئی کی ہے کہ مال و متاع تو ان کو بھول ہی گیا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر انصار ایک وادی چلیں اور باقی لوگ کوئی اور وادی چلیں تو میں وہ وادی چلوں گا کہ جو انصار چلتے ہیں۔
اور یہ جو انصار کی فضیلت ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جو ایک بہترین ہمسایہ ہونا، بہت سے یہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی جو انصار صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے اور آپ کی خبرگیری کرتے تھے، آپ کے گھر میں ہدیے بھیجتے تھے، آپ کو تحفے دیتے تھے، پھر اسی طرح سے ان کا اپنے وعدے کو پورا کرنا جو انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا تھا، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی۔ اور ویسے روایات میں جو ہمیں ملتا ہے حوازن کا مال غنیمت اور حنین کا مال غنیمت، وہ تقریباً 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی اور 40,000 سے زیادہ بکریوں کا ذکر ملتا ہے۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأبيسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ اور بھی تھے۔ مقفلہ من حنین، اور یہ وقت ہے حنین سے واپسی کا۔ علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب، تو آ کے چمٹ گئے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعرابی، کچھ بدو، یسألونہ حتی تروہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے، یعنی دھکیلتے دھکیلتے آپ کو لے گئے الی ثمرۃ، ایک بیری کے درخت کی طرف، فخطفت رداءہ، تو الجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، وہ جو بیری کے کانٹے ہیں نا ان کے ساتھ۔ فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اعطونی ردائی، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ فلو کان عدد هذه العداہ نعما، اور اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کی تعداد میں ہوتے نا اونٹ، لقسمتہ بینکم، تو میں وہ بھی تم لوگوں کے درمیان بانٹ دیتا۔ ثم لا تجدوننی بخیلا، اور نہ تم پاتے پھر مجھے بخیل، ولا کذوبا، اور نہ جھوٹا، ولا جبانا، اور نہ بزدل، یعنی نہ میں جھوٹا ہوں کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہوتا تو میں دے دیتا، نہ میں بخیل ہوں کہ میں نہ دیتا اور میں جوڑ کے رکھ لیتا، اور نہ ہی میں بزدل ہوں۔ اچھا، بزدلی کی بات کہاں سے آ گئی کہ تم سے ڈر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں، کہ تم لوگ جو مجھے اتنا یعنی فزیکلی اس طرح دھکیل کے لے کے جا رہی ہو تو تم لوگوں سے ڈر کے میں دے دوں، میں ایسا بھی نہیں ہوں، میں بزدل بھی نہیں ہوں۔ تو اگر میں نے دینا بھی ہے تو تم لوگوں کی اس کے لیے دینا ہے، دل جوئی کے لیے دینا ہے، اور اس کو اللہ کی خاطر دینا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بری صفات کی نفی کی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو اس کے جو اپوزٹ صفات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، سخاوت، سچائی اور بہادری، شجاعت۔ تو یہ حسن اخلاق کی بڑی بنیادی باتوں میں سے یہ 3 چیزیں ہیں۔ کسی کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ اخلاق کے اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی کسی دوسرے کو کوئی پوائنٹ پروو کرنے کے لیے یا کوئی بات سمجھانے کے لیے اپنی اگر اچھی کوئی عادت بتا لیتا ہے تو وہ اس میں نہیں آتا کہ انسان اپنی خود پسند ہو رہا ہے یا اپنی تعریف کر رہا ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نجران کی تیار کردہ ایک چادر تھی، غلیظ الحاشیتی، اور اس کا چوڑا حاشیہ تھا، بارڈر بنا ہوا تھا۔ فأدرکہ اعرابی، تو اتنے میں ایک اعرابی نے آپ کو آ لیا، فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، اور اس نے زور سے ایک جھٹکا دیا، آپ کی چادر کو جیسے پکڑ کے کھینچا اس نے زور سے،
حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا، قد اثرت بھی حاشیۃ الرداء من شدت جذبتہ، کہ وہ جو اس کی شدت سے اس نے جو چادر کھینچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو کھینچنے سے آپ کے کندھے پر، آپ کے شانے پر نشان پڑ گیا تھا اس چادر کے کھچنے کا، وہ جیسے وہ کریچز سے پڑ جایا کرتے ہیں۔ ثم قال، اعرابی نے کہا، مر لی من مال اللہ الذی عندک، میرے لیے حکم دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی مانگا بھی پھر ایک طرح سے بڑے اکھڑ طریقے کے ساتھ۔ فالتفت الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فضحکا، تو آپ ہنس پڑے، آپ اس کی اس حرکت پر ہنس پڑے۔ ثم امر لہ بعطاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کا حکم بھی دے دیا، یعنی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی برا نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی اور بے ادبی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کی، اور اس کے تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلوایا جو کچھ بھی دلوا سکتے تھے۔ تو اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو سورہ التوبہ میں اوصاف ہیں نا، رؤوفاً رحیماً، تو یہ ہمیں پتہ چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا ہونا، رحم دل ہونا، رفیق ہونا مومنوں پر، اور کسی پر سختی یا ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی یعنی آواز اونچی کر کے ڈانٹنا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی، اور اپنی ذات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا بھی نہیں منایا۔ ہاں البتہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہوتی تھیں، اللہ کے احکامات وائلیٹ ہو رہے ہوتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غضبناک ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم پتہ چلتا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعرابی تھے، صحراؤں کے رہنے والے، اور ان کے ہاں ایک ویسے ہی زندگی جو ہے ان کی ایک سختی کی ہی زندگی ہوتی تھی، شہروں کے آرام اور شہروں کی سہولتوں کے وہ عادی نہیں تھے، تو ان کے اپنے مینرزم کے اندر بھی سختی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس طرح سے پکڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے ہی رفق اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ اس کو مال دینے کا کہہ دیا، اور عین اس موقع پر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایز سچ مینرزم سکھایا بھی نہیں ہے کہ ایسے بات نہیں کرتے یا ایسے نہیں طریقہ ہوتا، بلکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو دلوا دیا ہے۔ تو ادھر یہ بھی سیکھنے کی ایک بات ہے کہ آپ نے کس وقت کسی کو اس کی بیڈ مینرز کو اگنور کر کے اور اس کی ضرورت پوری کر دینی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب آپ اس کو مینرزم سکھائیں تو پھر وہ زیادہ ریسیپٹیو ہو، اور جب اس کی ایک ضرورت ہے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کی دوسری باتوں پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی توجہ نہ دے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جاہلوں سے اعراض کرنا ہوتا ہے، عارض عن الجاہلین کی ایک یہ پریکٹیکل ہمیں یہاں پر مل رہی ہے ڈیمنسٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی، دفع السیئۃ بالحسنہ ادفع باللتی ہی احسن کی بھی ہمیں پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن مل رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی بات اگر آپ کو یعنی غصہ دلانے والی بھی ہو سکتی ہو، یا کوئی تھوڑی سی جو نارمل سے ہٹ کر ہو، تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ اس پر غصہ ہی کریں، آپ اس پر ہنس بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ ہنسیں گے تو سچویشن لائٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ اس پر غصہ کریں گے تو پھر وہ سچویشن وہی ڈائریکشن لے جائے گی۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبة قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنین آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناسا فی القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن
کچھ لوگوں کو تقسیم میں زیادہ دیا تھا، چنانچہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ، عیینہ کو بھی 100 اونٹ، ان کے علاوہ شرفائے عرب میں سے چند لوگوں کو اس طرح تقسیم میں کچھ زیادہ دیا۔ تو قال رجل، ایک آدمی نے کہا، واللہ ان هذه القسمۃ ما عدل فیہا، کہ اللہ کی قسم یہ جو تقسیم ہے نا، اس میں انصاف پیش نظر نہیں رکھا گیا، عدل نہیں کیا گیا۔ وما ارید بہا وجہ اللہ، اور نہ ہی اس کو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ سامنے رکھتے ہوئے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی اتنا بڑا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے اگر کوئی شکایت یا اپیرنٹلی کوئی ایسی وجہ سے آپ کو کوئی سوء ظن ہو بھی رہا ہے، تو اپنے الفاظ اور اپنے گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ بھی گارڈڈ رکھنا چاہیے۔ فقلت واللہ لأخبرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن مسعود کو بہت برا لگا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ضرور بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فأتیتہ، تو میں ان کے پاس آیا، فأخبرتہ، تو میں نے ان کو اس کی خبر دی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، تو کون عدل کرے گا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے بات کی تھی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے تو ذرا نرم بات کی، انہوں نے اپنی بات کی کہ ہمیں نہیں دیا، اور ہماری تو ابھی تلواروں سے وہ خون خشک نہیں ہوا جو ہم نے ان لوگوں پر چلائی تھیں تلواریں جن کو آج اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اور طریقے سے بات کی۔ یہ جو آدمی ہے اس کی بات ذرا زیادہ جو ہے نا سخت اور زیادہ ایک حد سے گزری ہوئی تھی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود نے رازداری کے طور پر آپ سے یہ بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور یعنی آپ کو اتنا برا لگا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں آپ کو نہ ہی بتاتا تو بہتر تھا۔ تو اس حدیث کی شرح میں بعض جو شارحین ہیں حدیث کے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو کوئی سزا نہ دی، کیونکہ جرم ثابت ہونے کے لیے جو ٹیکنیکلٹیز چاہیے ہوتی ہیں شاید وہ پوری نہیں ہوئی ہوں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی ہی جسارت ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرے، کیونکہ جو لوگ تھے یہ وہی بات ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے دن ایک خاص مقام کے اوپر تھے کہ بس اللہ اور اس کا رسول جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط نہیں نکل سکتا۔ تو کچھ لوگ پھر اپنے اپنے ایمان کے لیولز کی کمزوری اور نیچے سے نیچے جاتے جاتے واللہ عالم کہ یہ شخص جو ہے یہ نفاق کی کسی کیفیت میں تھا یا یہ توبہ طائب ہوا ہے بعد میں، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اس موقع پر جو یہ بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرنا یہ بہت بڑی ایک جسارت تھی اور یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح بات کرنا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کون عدل کرے گا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے؟ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے اس طرح کا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی تھی۔ اللہ اور اس کا رسول عدل کر رہے ہیں، یہ عدل ہی ہے جو ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ ایذائیں دی گئیں تو انہوں نے صبر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں میرے لیے نمونہ ہے
کہ ان کو جب مصر سے وہ نکلے اور پھر اس وقت ان کو جو آل فرعون ہیں انہوں نے بھی کتنی ایذائیں پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی قوم نے مختلف اوقات پر ان کی کتنی کتنی نافرمانیاں کیں، اور کتنے کثیر امور میں ان کو ایذا پہنچائی، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من و سلوہ پہ اعتراض، اس کے اوپر بھی ڈسسیٹسفیکشن، انبیاء کا انکار، پھر ایونچولی سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ایک دوسرے سے جو ہے وہ انس پاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اسوہ حسنہ سے تقویت پاتے ہیں، جس طرح سے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے صبر سے تقویت پائی ہے جو انہوں نے اپنی قوم پر کیا، یعنی آپ کو اتنا برا لگا تھا، پھر جس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی کی بات پر صبر کیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا پتہ چلتا ہے، آپ کا ایک جاہل سے اعراض کا پتہ چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے جو رائچس لوگ گزر چکے ہیں، جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کو اپنی ذات کے لیے ایک نمونہ بنانا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے بارے میں پڑھنا جو ہے اور ان کے بارے میں جاننا، ایسا ایمان افروز واقعہ آپ کو اوتھینٹک سورسز سے نریٹ ہوا ملتا ہے، غیر نبی لوگوں کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، دیگر صالحین کا، کہ انسان اپنی زندگی کو پھر اس میں جب اس سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور ضرور اس کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے صبر کی کیفیت کے اندر بہتری آتی ہے۔ پھر اسی طرح جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے بات بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے چغلی اٹھائی ہے، اور نہ ہی منع کیا ہے کہ آئندہ مجھے مت بتانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں، ایسی نیگیٹو گفتگو جو ذمہ داران ہے ان تک پہنچانی چاہیے، تاکہ کسی کی اگر اصلاح کرنی ہے تو اصلاح ہو جائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جماعت کے اندر کون کیا تھاٹس رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ کہ کسی سے اگر تھوڑا ڈسٹینس کرنا ہے یا کسی سے تھوڑا اویئر ہو جانا ہے تو وہ بھی احتیاط کرنی ہے کسی انسان سے تو وہ بھی کر لی جائے، تو یہ چغلی نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پھر وہ اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں برا نہ لگ جائے، کہیں چغلی نہ ہو جائے، کہیں غیبت نہ ہو جائے، تو اچھی بات ہے، انسان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت ہی کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کسی بھی جماعت کا یا ادارے کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، یا کسی انسان کے بارے میں پتہ چل رہا ہو کہ یہ دوسرے کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتا اور یہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس انسان نے احتیاط نہ کی، تو پھر آپ کا بتا دینا چغلی اور غیبت میں شامل نہیں ہوتا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے بتایا ہے رضی اللہ عنہ۔ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامۃ قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما قالت كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی وهو مني على ثلثي فرسخ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عطا فرمائی تھی، میں وہاں سے گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھا کر لایا کرتی تھی، وہ جگہ میرے گھر سے 2/3 فرسخ پر تھی۔ وقان ابو ضمرۃ عن ہشام عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع الزبیر ارضا من اموال بنی النضیر۔ ابو ضمرہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے اموال میں سے زبیر رضی اللہ عنہ کو زمین عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر حدیث اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاز تھے، یعنی ان کا حق تھا کہ وہ دے سکتے، اور آپ نے بنو نضیر کے اموال سے زبیر رضی اللہ عنہ کو زمین عطا کی تھی۔ قال حدثني احمد بن المقدامي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو ارض حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی اہل خیبر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کیا تھا اہل خیبر پر، اراد ان یخرج الیہود منہا وکانت الارض، تو آپ نے ارادہ کیا تھا کہ یہود کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ اب یہ جو زمین تھی، لما ظہر علیہا للیہودی وللرسولی وللمسلمین، جب آپ نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی ہو گئی۔ فسأل الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، ان یترکہم علی ان یکفوا العمل ولہم نصف الثمر، کہ آپ ہمیں ادھر ہی خیبر میں ہی رہنے دیں اور ہم آپ کو پروڈیوس کا آدھا پھل دیتے رہیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نترککم علی ذلک ما شئنا، ہم تم لوگوں کو اسی شرط پر، یعنی کہ تم لوگ کھیتی باڑی تم لوگ کرو اور آدھا پروڈیوس تم ہمیں دو گے، اس پر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم چاہیں۔ یعنی یہ کوئی حتمی چیز نہیں تھی، اور یہ نہیں تھا کہ بس اب یہ ٹریٹی اسی طرح سائن ہو گئی ہے کہ تم لوگ ادھر ہی رہو گے، بلکہ یہ تھا کہ جب تک ہم چاہیں تو تب تک تم لوگ یہاں رہو۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی اصل میں آسان اس لیے تھا کیونکہ نہ ان کے پاس اتنی مین پاور تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کو، خاص طور پر مہاجرین کو تو اتنی کھیتی باڑی کرنی آتی بھی نہیں تھی نا، تو اس لیے پھر یہ بہتر تھا کہ یہود وہ کھیتی باڑی کرتے رہتے، کیونکہ بہت بڑے ہیوج باغات تھے، بڑی لش ان کی گروتھ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ کام یہی کریں، اور فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عمر، تو وہ وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا، فی عمارتہ الی تیماء و اریحاء، اپنی امارت کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین تھے، تیماء اور اریحا کی طرف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک جنرل بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے پاس موجود بھی تھی۔ پھر یہ ہے کہ خیبر کے لوگوں کو، یہود کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت وہاں پہ کسی مصلحت کے تحت رہنے کی بھی اجازت دے دی تھی کہ زمینوں پر کام فی الحال یہی کریں، ان کو زیادہ بہتر کام کرنا آتا ہے۔ تو یہ ایک مزارعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے وہاں پر، اب مسلمانوں کی زمین تھی، تو عبداللہ بن عمر وہاں پر ایک مرتبہ گئے، اور یہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شرارت وہاں پر کرتے رہتے تھے پھر بھی۔ اور ایک دفعہ وہ سو رہے تھے تو انہوں نے ان کو اتنا سوئے پڑے کو مارا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ یہ ہوا ہے، اور میرے بیٹے کو اس طرح سے کچھ ان نون لوگوں نے مارا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ اور پھر ایک رائے ہوئی اور ایک مشورہ ہوا، اور ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ ان کو اب یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے اور خیبر سے ان کو نکال دیا جائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا اور ان کے جو مجلس شورا تھی ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا، تو ایک یہودی جو رئیس ہے وہ ان کے پاس آیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ تم ہمیں نکالتے ہو عمر، جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کا اجازت دی تھی، یعنی مزارعت پر ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بھول گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو اصل حکم جو ہے وہ یہاں سے نکل جانے کا دیا تھا، کہ جو تمہارے اونٹوں کے اوپر آتا ہے وہ لو اور نکلو یہاں سے، اور پھر تم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنا عرصہ تک ہم چاہیں گے تو ٹھیک ہے تم لوگ رہ لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو اونٹوں پر سامان لاد کے نکلنے والی بات تھی، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ایک مزاح کیا تھا، اور اس میں آپ سیریس تو نہیں تھے، آپ سنجیدہ تو نہیں تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو اے اللہ کے دشمن، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو
کر دیا تھا جلاوطن، اور جو ان کا پھل بنتا تھا اس وقت کا وہ، اور اس ان کے جو کچھ بھی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے تھے اپنی ذاتی مال و متاع میں سے، تو ہر چیز کے آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو قیمت عطا کی تھی۔ اور یہاں پر بھی دراصل یہ خیبر میں کیونکہ عبداللہ بن عمر کی زمین تھی تو اس لیے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے۔ باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب، دار الحرب میں کھانے پینے کی اشیاء کا حکم، یعنی جس طرح مال غنیمت ایک امانت ہوتا ہے اور وہ سپہ سالار تک ہی پہنچانا ہوتا ہے، تو کیا کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اسی طرح امانت ہوتی ہے، یا اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے بغیر اجازت کے اور بغیر سپہ سالار تک پہنچائے؟ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال كنا محاصرين قصر خیبر فرما انسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحييت منه۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے ایک توشادان پھینکا جس میں چربی تھی، میں اسے لینے کے لیے جلدی سے لپکا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی صحابہ کو، لیکن پھر میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو مجھے شرم آ گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ تم کیوں لے رہے ہو، یہ بغیر اجازت کے لینا منع ہے، ایسا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کو ویسے شرم آ گئی، ایک جو طبعی ایک حیا ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں اتنی وہ شوق سے میں اس کو لے کے تو میں بھاگ رہا ہوں، تو اس بات سے مجھے حیا آ گئی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نصيب في مغازین العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه۔ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ ہم غزوات کے دوران میں شہد اور انگور پاتے تو انہیں کھا لیتے اور اسے اٹھا نہ رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت کا جو اصول ہے وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم لاگو نہیں کرتے تھے، اور یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال سمعت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما یقول اصابتنا مجاعة الليالي خیبر فلما كان يوم خیبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اکفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا۔ قال عبد الله فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعید بن جبیر فقال حرمها البتة۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خیبر کی راتوں میں فاقوں پر فاقے ہونے لگے، آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو گھریلو گدے بھی بطور غنیمت ہمیں ملے، چنانچہ ہم نے انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا، گھریلو گدھوں کو ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا صحابہ کرام نے۔ جب ہنڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہنڈیوں کو الٹ دو اور گدھوں کے گوشت سے کچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا کہ ہمارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ ان سے ابھی خمس نہیں نکالا گیا تھا، تو اس لیے منع فرمایا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قطعی طور پر گدھے کے گوشت کو حرام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے یہ ہنڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹوائی تھیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس قدر بھوکے تھے صحابہ، لیکن جب ایک چیز حلال اور حرام کی ریلم میں آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر کوئی ہمدردی، کوئی یہ نہیں کہ بیچارے بھوکے ہیں تو کھا لیں، وہ ہنڈیاں الٹوا دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا بھی تھا۔ اور یہاں سے حدیث کی اوتھینٹسٹی بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے گھریلو گدھا جو ہے اس کو حرام قرار دیا، جبکہ قرآن میں اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر آپ مشابہت دیکھیں ان ڈومیسٹک اینیملز کے ساتھ جو حلال ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے یا ایون اونٹ ہے، تو گدھے کی مشابہت تو انہی جانوروں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھریلو گدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور لہٰذا امت مسلمہ اسی کو حرام مانتی ہے، اور اس سے ہمیں حدیث کی اوتھینٹسٹی اور حدیث کا من جانب اللہ ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو شدید بھوک تھی یہ کھانے کی قلت کی وجہ سے تھی۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ سن 7 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ مدینہ سے کوئی تقریباً 153 کلومیٹرز کی شام کی جو روٹ ہے نارتھ کی طرف کا، اس طرف یہ بستی واقع ہے، اور یہاں پر مسلمانوں نے ان کے کئی قلعے فتح کیے، اور اس موقع پر جو ملی مال غنیمت، تو ان میں یہ پالتو گدھے بھی تھے جن کو مسلمانوں نے چھریوں سے ذبح کیا تھا اور انہیں ہنڈیا میں چڑھایا۔ تو یہ جو منادی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوگوں یہ الٹ دو ہانڈیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، تو یہ ابو طلحہ انصاری تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث میں جہاں ہمیں گھریلو گدھے کے حرمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منکر کو فوراً چینج کرنا ہوتا ہے، اس کی ایکسیپٹنس لاتے لاتے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ آپ کئی دفعہ اگر کسی کو کسی اس کی غلطی کی نشاندہی کریں نا، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دینا تھا، کیونکہ وہ انسان اس کو کرتے کرتے اس کے جواز کا قائل ہوا رہتا ہے، اور اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نے فوراً دیر اینڈ دین درست کرنا ہوتا ہے۔ کتاب الجزیتی والموادعتی، اب یہاں پر بعض میں تو یہ الگ سے کتاب ہے، اور بعض بخاری کے جو نسخے ہیں ان میں یہ کتاب فرد الخمس کے اندر ہی آگے یہ چلا آ رہا ہے، بلکہ کتاب الجہادی والسیر ہی کا حصہ فرد الخمس بھی ہے، اور اسی کا حصہ الجزیہ والموادعہ بھی ہے۔ جزیہ لغوی طور پر جزاء سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے معاوضہ، اور شرعاً یہ اس مال کو کہتے ہیں جو غیر مسلم لوگ جب کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو ان کا رہنا، ان کی سیکیورٹی، ان کا اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت، اپنی عبادات کرنے کی اجازت، تو اس کے عوض میں ایک مسلمان حکومت ان سے جو ٹیکس وصول کرتی ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور مبادعہ کے معنی ہے چھوڑ دینا، اور وداع سے ہے نا وداع کرنا، تو چھوڑ دینا، اور یعنی کچھ مدت کے لیے کسی مصلحت کی بنا پر جنگ ترک کر دینا، مصالحت کر لینا، تھوڑا ان کو ٹائم دینا کہ شاید وہ مسلمان ہو جائیں، شاید وہ حق کو پہچان لیں۔ تو قرآن میں تو صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے، ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا ہے، لہٰذا ایک جو یہ رائے بنتی ہے کچھ علماء کی کہ صرف اہل کتاب مائنورٹیز سے جزیہ لیا جائے گا، تو اس کو نہیں مانا جاتا، بلکہ یہ ہے کہ ہر نان مسلم جو کمیونٹی ہے وہ جزیہ دے گی، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی سیکیورٹی بھی پائے گی، اور وہ سارے جو سول رائٹس ہیں وہ پھر ان کو ملیں گے۔ اور یہ ان غیر مسلم اقوام سے لیا جاتا ہے کہ جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے اس میں کسی کو مسلمان کرنے کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اس میں پھر جس طرح سے مسلمانوں پر زکوٰۃ ایک عبادت کے طور پہ فرض ہے اور اس کا سیونگز میں سے 2.5% دینا ہی دینا ہے، جزیہ جو ہے اس میں فرق ہے، اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے اور بہت چھوٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ فکس نہیں ہوتا، اور ابھی ہم پڑھیں گے حدیث میں کہ یمن کے لوگوں پر اگر 1 دینار تھا تو شام کے لوگوں پر 4 دینار تھے، اور وجہ تھی کہ وہ زیادہ افورڈ کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بچے، بوڑھے، عورتیں، معذور وغیرہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خراسان کے عامل جراح بن عبداللہ کو اس لیے معطل کر دیا تھا کہ انہوں نے جزیے کی مقدار کم دیکھ کر جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ تم جزیے سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہو۔ تو جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے اس عامل کو معزول کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دعوت حق کے لیے بھیجے گئے تھے، خراج اور جزیہ وصول کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہوں، خراج اور جزیہ لینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ کسی ادارے میں ہیں تو آپ کے ادارے کا اصل مقصد ہے لوگوں کے درمیان قرآن کو پڑھانا یا قرآن کو عام کرنا، تو آپ کے ادارے کا اصل مقصد فنڈ ریزنگ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کریں تو فنڈز آئیں۔ اپنی نیتیں جو ہیں وہ خالص رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ خراج اور جزیہ تو پھر آتا ہی آتا ہے۔ باب الجزیتی والموادعتی مع اہل الذمتی والحرب، اہل ذمہ سے جزیہ لینے اور کافروں سے صلح کرنے کا بیان۔ وقول اللہ تعالی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون الی قولہ وہم صاغرون، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور یہ اس طرح سے ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق ہی کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ صاغرون یعنی سبارڈینیٹ ہو کر رہیں۔ صاغرون کے معنی ذلیل بن کر رہیں، یعنی سبارڈینیٹ بن کے رہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو آیت ہے قرآن میں 4 ہیں آیات السیف، تلوار کی آیات، 3 سورہ التوبہ میں ہے اور 4 ہمیں سورہ حجرات میں ملتی ہے۔ ایک یہ ہے اور یہ ہے سیف علی اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب کے اوپر تلوار کا جو حکم ہے وہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 5 ہے، اور وہ ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، یہ سیف علی المشرکین ہے۔ پھر سورہ التوبہ ہی کی آیت نمبر 73 ہے جو کہ سیف علی المنافقین ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور پھر سورہ حجرات ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں سیف علی فئۃ باغیۃ من المسلمین، تلوار چلانا ان لوگوں پر کہ جو باغی فرقہ ہو جائے مسلمانوں ہی میں سے، ہوں مسلمان ہی لیکن بغاوت کریں۔ اچھا جی، یہ سورہ حجرات کی ہے آیت، اور یہ ہے آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ یہاں پر اب یہ جو سارے ہیں نا قتال، ان سب کے فرق ان کے سارے آگے سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کیا ہے، منافق کے ساتھ کیسے، اہل کتاب کے ساتھ کیسے، اور مشرکین کے ساتھ کیسے۔ تو اس ٹیکنیکلٹیز اور اس ساری فقہ میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 آیات السیف نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ، یہود و نصارہ، مجوسیوں اور عجمیوں سے جزیہ لینے میں جو روایات ہیں ان کا بیان۔ وقال ابن عیینۃ عن ابن ابی نجیح قلت لمجاہد ما شأن اہل الشام علیہم 4 دنانیر واہل الیمن علیہم دینار قال جعل ذلك من قبل الیسار۔ ابن عیینہ نے ابن ابی نجیح سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے پوچھا
کہ اہل شام کا کیا معاملہ ہے، ان سے فی کس یعنی پر پرسن 4 دینار جزیہ لیا جاتا ہے، جبکہ اہل یمن سے 1 دینار لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فرق دولت مندی کی وجہ سے ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زید وعمر بن اوس وحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبیر بأہل البصرہ عند درج زمزم قال۔ عمر بن دینار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جابر بن زید اور عمر بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان سے بجالہ نے زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیان کیا، اور یہ بات 70 ہجری کی ہے جس سال مصعب بن زبیر نے اہل بصرہ کے ہمراہ حج کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کنت کاتبا لجز بن معاویہ، میں جز بن معاویہ جو کہ احنف بن قیس کا چچا تھا، عم الاحنف، احنف بن قیس کا چچا جز بن معاویہ، میں اس کا کاتب تھا۔ فأتانا کتاب عمر بن الخطاب قبل موتہ بسنۃ، تو ہمیں عمر بن خطاب کی وفات سے 1 سال پہلے ان کا خط ملا تھا۔ فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، مجوس میں سے جس نے بھی اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہوا ہے تو ان میں فرق کر دو۔ اب ویسے تو ریلیجن پریکٹس کرنے کی ان کو اجازت دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں بالکل بیسک انسانیت کے خلاف تھیں، اصولوں کے خلاف تھیں، وہ اور ان کے مذہب کا حصہ بھی نہیں تھیں، بعد میں خود بنائی گئی تھیں ان کے مذہب کا حصہ، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفرقہ ڈلوایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لے۔ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، اور عمر رضی اللہ عنہ مجوس سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حتیٰ شہد عبد الرحمن ابن عوف، یہاں تک کہ پھر گواہی دی تھی عبد الرحمن بن عوف نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوس حجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے لیا تھا جزیہ۔ حضرت عمر کو یہ بات نہیں پہنچی ہوئی تھی، اور اس میں پھر انہوں نے بعد میں پھر ان سے بھی لینا شروع کر دیا تھا جزیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں کہ مشرکین سے بھی جزیہ لیا جائے گا، صرف اہل کتاب سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس میں وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب تم مشرکین سے ٹکراؤ تو پہلے انہیں 3 کاموں کی طرف بلاؤ، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ۔ تو جزیہ ہر نان مسلم سے لیا جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس رائے اپنی کو اس سے رجوع کر لیا تھا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عروۃ بن الزبیر عن المسور بن مخرمۃ انه اخبره ان عمرو بن عوف الانصاری وهو حلیف لبنی عامر بن لوی وكان شاهد بدرا اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ بن الجراح الى البحرین یأتی بجزیتها وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم۔ عامر بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بنو عامر بن لوی قبیلہ کے حلیف اور غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا تاکہ وہ وہاں کا جزیہ لے آئیں۔ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا تھا۔ الغرض ابو عبیدہ بن جراح بحرین کا مال لے کر آئے۔ انصار نے جب ابو عبیدہ بن جراح کے آنے کی خبر سنی تو انہوں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ جب آپ انہیں نماز پڑھا چکے تو وہ آپ کے سامنے آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے خیال کے مطابق تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لائے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم مجھے تمہاری ناداری اور فقیری کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشائش کی گئی تھی۔ پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گی، جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ جو صلح ہے اہل بحرین سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں کی تھی۔ بحرین کے لوگ اس وقت اصلاً مجوسی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک قتال بھی کیا، مبادعہ بھی کیا، اور ساتھ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا جزیہ بھی۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے علاوہ بھی جزیہ لیا ہے۔ پھر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کی کشادگی ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کو کبھی بھی بہت زیادہ امت مسلمہ کے لیے اس طرح نہیں بتایا، اس طرح پیش نہیں کیا ہے کہ بہت تم لوگوں کو ملے گا اور تم خوش ہو جاؤ کہ تم لوگوں کو اتنا اور اتنا مال حاصل ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو یہی بنا کر پیش کیا ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہوگا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جب کشادگی آئے گی تو تمہارے اندر کمزوری آئے گی۔ یہ جو محبت ہے مال کی، یہ انسان کے دین کو کمزور کرتی ہے، اور پھر جو دشمن ہیں وہ اہل ایمان پر سوار ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے کے مسلمان تو باقاعدہ حیران ہوا کرتے تھے کہ کیا ہم پر یہ وقت آئے گا کہ اقوام عالم ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم مال کی محبت میں شدت سے گرفتار ہو چکے ہیں، تو اس لیے اور ہمیں ہر وقت وہی نظر آتا رہتا ہے کہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ رک جائے گی، ہمارا فلاں بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا جو میں نے فلاں ملک میں بنایا ہوا ہے، اور وہ اربوں خربوں پتہ نہیں کس وہ معیار کے وہ بینک اکاؤنٹس ہیں کہ ہماری تو عقلیں ہی نہیں پہنچتی ان، یا گنتیاں ہی ہماری ختم ہو جاتی ہیں اس چیز کے اوپر پہنچتے پہنچتے، اور ہمیں پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ تو فقر اور غنا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں امتحان، تاکہ صبر کرنے والوں کا بھی پتہ چل جائے اور شکر کرنے والوں کا بھی پتہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فقر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اور کثرت کفر کثرت فقر کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح آپ مال کے بہت زیادہ ہونے کو بھی فتنہ ہی قرار دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ملے اس کو دل کی خوشی کے ساتھ لے لیں، اس کو اپنے اوپر بھی لگائیں، دوسروں پر بھی لگائیں، لیکن یہ جو متنافسہ ہے نا، فتنافسوہا کما تنافسوہا، تم اسی طرح آگے بڑھنے کی دوڑ میں پڑ جاؤ گے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو فلاں سے، تو وہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا، وہ بحیثیت امت ہلاکت ہے، کیونکہ اس میں پھر دین کمپرومائز ہوتا ہے اور دین کمپرومائز ہوگا۔ تو لہٰذا مال میں یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا یا دوسرے کی طرف دیکھتے رہنا کہ اس کے پاس کتنا ہے اور میرے پاس کتنا ہے، اور یہی گنتے رہ جانا اور اسی میں زندگی کھپا دینا، یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ سورہ المطففین میں تو یہ جو تنافس ہے یہ کس چیز میں کہا گیا ہے؟ یسقون من رحیق مختوم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، انہیں رحیق مختوم میں سے یعنی مہر بند شراب میں سے پلایا جائے گا، اس میں چاہیے کہ سبقت کریں سبقت کرنے والے، جس نے سبقت کرنی ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سبقت کرے، آگے بڑھے، آگے نکلے، تو پھر وہ کس چیز میں آگے نکلے؟ وہ آگے نکلے رحیق مختوم پینے میں۔ کس کو پہلے ملے گی، کس کو زیادہ ملے گی، کس کو بڑا درجہ ملے گا، کون اونچے درجے پہ ہوگا جنت میں، تو فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، اور فاستبقوا فی المال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔